مہنگائی کے اثرات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے آفٹر شاکس ایسے ہیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج کیا تاریخ ہے, اور کچھ دنوں بعد جب اکتوبر کا مہینہ ختم ہوگا اور نومبر کی یکم آئے گی تو لوگوں کو پھر سے یہ خوف ستانے لگ جائے گا کہ بھائی کہیں پیٹرول کی قیمت ایک بار پھر سے نہ بڑھ جائے, کیونکہ آلریڈی ہر چیز کی جو قیمت ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے اور ڈالر کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو بڑا فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھی حکومت کچھ تو کریں. ہاں جی, تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں گے, کس طریقے سے کریں گے. لیکن بہرحال دیکھ لیتے ہیں موقف کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب علی صبح ہمارے ساتھ وہ بات کریں گے. ان سے ہم بات کریں گے. ابھی ستیہ بھی مسئلہ یہ کہ دیکھیں اس مہنگائی میں یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو جواز بنا کے اب ہو کیا رہا ہے کہ محکمہ ریلوے نے بھی مسافر اور جو کارگو ٹرینز ہیں ان کے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے. اب ٹرینز کو نا دیر واز اے ٹائم, مطلب جب ہم ایک لگژری تصور کیا کرتے تھے, اس کے بعد ہماری ٹرینز کی حالت بھی ایسی ہوگی, پھر کرایہ بھی کم. اور یہ جو فریٹ ٹرینز ہیں, یہ جو کارگو ٹرینز ہیں, دے آر دا لائف لائن. جو جتنی بھی گڈز کی ترسیل زیادہ تر ہوا کرتی تھی, آپ کو یاد ہے 2012 سے پہلے جب غلام احمد بلور صاحب وزیر ریلوے تھے, اس سے پہلے بھی, اور اس کے سعد رفیق صاحب جب واپس آئے اس کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بڑا حصہ اس سے جاتا ہے. بالکل, ورنہ پھر کنٹینر سے, ٹرکوں کے ذریعے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ترسیل سامان کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ سوچیں کہ ان ٹرینوں کا جو کرایہ نا وہ 10% جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس صورتحال میں پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ تو جاری ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ٹیکس پر ٹیکس اور مہنگائی پر مہنگائی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. عوام کے معاشی آئینی حقوق کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عوام ظلم کے خلاف باہر نکلیں اور حکومت سے ظلم کرنے کا اختیار چھین لیں. ادھر بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک میں تاریخی مہنگائی ہے, بے روزگاری اور غربت بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کا اسی حوالے سے اب جمعے کو ہونے والا احتجاج اب تاریخی حیثیت کا ہوگا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے پی ڈی ایم میں ایک ساتھ تھے اب وہ علیحدہ ہو کے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت. بالکل مہنگائی بہت ہے اور یہ ان کو موقع ملا ہوا ہے, اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. انٹروڈیوس تو ہم کروا چکے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما علیہ صبح ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا, کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور چیز پہ آپ سے بات کرتے, لیکن مہنگائی کا ایک مسئلہ جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا پریشان کن ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو پریڈکشنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آگے اور تیز ہوتا جائے گا. کر کیا رہے ہیں اس کے تدارک کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں کو, صبح خیر. بالکل جو آپ نے مہنگائی کی بات کی اور وہ حقیقت ہے, اور اس کی وجوہات بھی بڑے واضح ہیں. پوری دنیا اس وقت دو طرح کے مہنگائیوں میں کی لپیٹ میں ہے. کرونا کے بعد دنیا کھل رہی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے چیزوں کی بہت زیادہ. جو ریسٹورانٹس بند تھے, آپ کا ٹورزم بند تھا, ٹریول بند تھا, تو اس کی وجہ سے ذرا ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھی ہے. اتنا فرق پڑا ہے کہ جو جہاز جس سے کارگو کرتے تھے, جس کا $1,000 کرایہ تھا, اب وہ 5,000 ہو گیا. یہ آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ دنیا میں کیا صورتحال ہے. اور پچھلے 50 سال کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے فوڈ انفلیشن کے اور انرجی کے. اور پاکستان میں کیونکہ فوڈ اور انرجی میجر کمپوننٹ ہے آپ کے ایک بندے کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کا, اس کی وجہ سے یہاں ہیٹ زیادہ ہے. 14.5% مہنگائی ہے فوڈ پہ, اور اوور آل 8.5% مہنگائی ہے. بہت زیادہ ہے. آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے, اور لوگوں کو تکلیف بھی ہے, اور اس کے حکومت کے خلاف تنقید بھی ہے. تو اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا طریقہ ہے, اس سے پہلے مہنگائی کو اوور آل کم کرنے کے لیے اور ڈالر کے کرائسس کو روکنے کے لیے جو ہمارا اس وقت ہمارا وفد سعودی عرب گیا, اس سے بھی بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $30 ارب کو ٹچ کر رہے ہیں. اگر اور بڑھ گئے تو ایک مارکیٹ میں سینٹیمنٹ جائے گا کہ پاکستان. تو سعودی عرب کتنا دے رہا ہے سر؟ $3 ارب امداد دے گا؟ جی $3 ارب کی امداد آئے گی, اور $1.2 ارب کا تیل جو ڈیفرڈ پیمنٹس پہ آئے گا. تو اس سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایک معاملہ ہے وہ اور بہتر ہوگا. اور جو ایک مارکیٹ میں ایک سینٹیمنٹ جاتا ہے کہ جی اسٹرانگ آپ کے فورن کرنسی ریزرو, اس سے ہم سارے یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ واپس کچھ حد تک آئے گا. ایک تو چیز یہ ہو گئی نا, دیکھیں ایک چیز آپ نے ریلیٹ کر دی ڈالر سے کہ جی وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. میں اور مدیح اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ پاکستان کی اپنے پروڈیوس ہیں ان کے ساتھ کیا ایشوز ہیں. مرغی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے, سبزیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے, آٹا اس کی بمپر کراپ ہوتی ہے وہ ریٹس کیا جا رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ ریٹس, دودھ کی آپ مثال لے لیں یار, کہ آپ دیکھیں کہ صرف کراچی کی بات کریں یا پورے پاکستان کی بات کریں, وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 50 روپے لیٹر انشاءاللہ کہہ کے شاکر گجر صاحب کہ ہم نے کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے.
تو ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ مہنگائی، اوپر سے جو پرائس کنٹرول کا کوئی محکمہ نام کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، عوام تو دوہری چکی میں پس رہے ہیں۔ اچھا دو باتیں ہیں، ایک تو مہنگائی کا ایک فینومینا ایسا ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ گھی مہنگا ہو رہا ہے اس لیے کہ دنیا میں پام آئل کی قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، جب آپ گھی مہنگا دیکھیں گے تو اس کا ایک اوور آل امپیکٹ ہوتا ہے۔ دودھ بیچنے والا اگر مہنگا گھی لے رہا ہے، مہنگا پیٹرول لے رہا ہے، مہنگی بجلی خرید رہا ہے، مہنگی گیس خرید رہا ہے تو اس کی کاسٹ بڑھتی ہے، وہ بھی اپنا دودھ کا قیمت تھوڑی سی ایڈجسٹ کرتا ہے۔ لیکن گھی کیا دودھ میں ڈالے گا سر وہ پام آئل کیا کرے گا؟ نہیں دیکھیں نا، جب اس کی اپنی کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے، کاسٹ آف آپ بزنس بڑھتی ہے تو وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے، کرایہ والا کرایہ یہ تو صداقت صاحب یہ تو ان کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات ہوگی نا، ہم تو عوام کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر دیکھیں عوام جو چکی میں پس رہی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا آپ نے ٹورزم کی بات کی، قطع کلامی کی معذرت، پاکستان نے پچھلے سال اور اس سال جتنا ٹورزم میں ارن کیا ہے اتنا کبھی ارن نہیں کیا، کیونکہ بیرون ملک تو لوگ جا نہیں سکتے تھے تو لوگوں نے اپنے ہی، ہم نے دیکھا کہ ناردرن ایریاز ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹورزم نے بہترین کام کیا، جو کہ پہلے اگر کمپیئر کیا جائے کبھی اتنا ٹورزم پہ کام نہیں ہوا پاکستان میں جو اس سال ہوا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان نے ٹورزم میں سفر کیا ہو، کیونکہ اندرون ملک بہت لوگ ٹورسٹ جو ہے وہ ٹورزم بڑھی ہے۔ نہیں مدیہ میں نے یہ کہا تھا جب ٹورزم کھل رہا ہے تو چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ کی وجہ سے انفلیشن آ رہا ہے۔ جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بڑا ریلیونٹ تھا کہ ہم حکومت کر کیا رہی ہے۔ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ایک انکم پروفائلنگ ہو گئی ہے، آج اگلے 1.5-2 مہینے میں مکمل ہو جائے گی کہ پاکستان کے ہر آدمی کے اساس سے اس کی ایک کہ وہ کون سے گروپ میں فال کرتا ہے، لویسٹ 10% ہے یا ٹاپ 10% ہے۔ تو جو آپ کے نیچے والے 40% آبادی ہے ان سب کو ڈائریکٹ سبسڈیز دینے کا پورا ایک پلان آ رہا ہے، جس میں جو لوگ مہنگائی سے سب سے زیادہ جن پہ اثر پڑ رہا ہے ان کو حکومت سبسڈی دے گی، آٹے میں، دال میں، چینی میں، بجلی میں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نا ایک ہماری لوور کلاس ہے، ایک ہماری لیڈ کلاس ہے۔ مڈل کلاس جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تو وہ جو مڈل کلاس ہے نا اب ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں وہ آگے کیسے بڑھیں، کیونکہ وہ ہاتھ کیسے بڑھائیں، وہ ہاتھ آگے کیسے بڑھائیں۔ تو سر ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ جب پہلے بھی جب لاک ڈاؤن بھی لگا تھا تو لوور کلاس کے لیے تو پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ لنگر بھی تقسیم کیا گیا، بہت چیزیں ان کے لیے کی گئی، احساس پروگرام کے تھرو بھی ان کو پیسے پہنچائے گئے، لیکن مڈل کلاس بیچاری کو تو تب بھی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس وقت سے پس رہے ہیں، آج بھی پس رہے ہیں اور آگے بھی پستے رہیں گے۔ مدیہ آئیڈیلی سپیکنگ تو ہر آدمی کو مہنگائی سے بچانا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کہتے ہیں نا وسائل کم اور مسائل زیادہ ہوں تو آپ سب سے پہلے اس آدمی جو کی ہیلپ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، جس کا کھانا پینا کمپرومائز ہو رہا ہے، جس کا بہت ضروریات زندگی کمپرومائز ہو رہی ہیں، وہ تو بات ہوگی۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو مڈل کلاس ہے ان کو مہنگائی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو ڈالر کرائسس کی بات کی، جو افغانستان کا ایشو آیا، جو دنیا اوور آل مہنگائی آئی، جو فوڈ انفلیشن اور جو ایک انرجی کرائسس آیا، اس کا امپیکٹ ہے اور ہم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ مہینے 1.5 مہینے میں یہ ٹرینڈ نیچے جائے گا اور ہم ڈالر کی اگر جو ایک اڑان ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہوئے تو وہ اوور آل مہنگائی بھی نیچے آئے گی۔ ایک اور چیز صداقت مڈل کلاس کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک کہتے ہیں نا کہ جلے پہ نمک چھڑکنا، کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی بندہ تکلیف ہے، زخموں پہ نمک چھڑکنا، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات آتے ہیں وہ بڑے انسینسٹیو ہوتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا تھا ایک دفعہ کہ بھائی یہ فصلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو اس کا فائدہ کسانوں کو بھی ہوتا ہوگا، حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مڈل مین فائدہ اٹھاتے تھے سارا۔ اب یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ایکسچینج ریٹ بڑھنے سے جو سمندر پار مقیم پاکستانی ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ جو اس طرح کی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں آپ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں جا کے کہ تھوڑا سا خیال کیا کریں ایسے بیانات نہ دیے جائیں؟ اچھا اس کے بھی دو پہلو ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ دونوں پہلو پہ سنیں۔ ایک تو سیاست دانوں کو، پولیٹیشنز کو بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے جب عوام دکھی ہوتی ہے، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے دکھوں پہ نمک نہیں چھڑنا چاہیے۔ اور ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور میڈیا بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، کیا کہنا چاہیے، ہارش ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہا کہ جب گندم مہنگی ہوگی تو آٹا مہنگا ملے گا تو گندم بیچنے والے کا فائدہ ہوگا اور اس کی آمدنی بڑھے گی، تو اس پہ ہم وہ غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپیہ اس کمیونٹی کو جو زرعی کمیونٹی ہے، ایگریکلچر کمیونٹی ہے، ان کے پاس زیادہ گیا تو ان کی آمدنیاں بڑھی ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں جی مہنگائی کا فائدہ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم مہنگائی کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی ایک چیز، اگر مثال کے طور پہ سبزی مہنگی ہوتی ہے تو سبزی والے کو فائدہ تو ہو رہا ہے نا، اگر مرغی مہنگی ہوتی ہے تو مرغی والوں کا فائدہ، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سبزی والا کہتا ہے ہم تو ریڈی پہ سبزی لگا کے تھک جاتے ہیں، لوگ سبزیاں نہیں خریدتے کیونکہ لوگوں کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اور اگر پہلے کوئی $1000 بھیجتا ہوگا تو ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے پھر بھیجے گا 750 کے پیسے، تو پاکستانی اتنے ہی جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی سیانے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ فائدہ دیں گے اتنا زیادہ۔
اچھا اس کا بھی میں ستی میری اس کا ستی صاحب میری بات سن لیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ پیسے باہر رکھتے تھے اب وہ پیسے پاکستان میں رکھیں گے. اس کا بھی چھوٹا سا امپیکٹ ہے, یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن جو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں پیسہ بھیجنے کا پہلے سے زیادہ فائدہ ہے, یہاں ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہے, یہاں اس کی ایکسچینج ریٹ زیادہ ہے, تو لوگ زیادہ بھیجیں گے اور پیسہ یہاں رکھیں گے, جس سے ہمارا فورن کرنسی ریزرو مضبوط ہوگا, جس سے ڈالر پہ دباؤ کم ہوگا. الٹیمیٹلی اس میں فائدہ لیٹس ہوپ سو کہ دوسروں پہ ریلائی کرنے کے بجائے خود بھی ایسے اقدام کریں کہ ڈالر کے ریٹ تھوڑا نیچے آئے. ہاتھ پاؤں مار کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے, جو نچلا طبقہ نا وہ کچھ نہیں کر سکے گا. جی صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی ہم بریک کی طرف جا رہے, بریک کے بعد ملتے ہیں.